بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارمان نے یکدم اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زری بھی ہڑبڑا گئی تھی۔ زری نے یکدم پیچھے پلٹی، دیا خوفناک شکل لیے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ زری چیخ پڑی۔ دیا کے چہرے پر خوشی کے آثار جھلکنے لگے تھے۔ ارمان، ابھی وقت ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں اسے چھوڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ ارمان کے یہ دو لفظ زری کے دل پر لگے تھے۔ وہ دیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ زری نے ارمان کی آنکھوں میں جھانکا اور بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ارمان زری اور دیا کے بیچ میں رک گیا۔ تم دیر کر رہے ہو ارمان، دیا چیخ پڑی۔ پہلے زری کو جانے دو، ارمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ ارمان نے مڑ کر زری کی طرف دیکھا۔ زری نے نہ میں سر ہلایا۔ ارمان کی آنکھیں صاف صاف کہہ رہی تھی کہ وہ صرف اس کا ہے۔ زری نے قدم پیچھے ہٹائے اور ایک طرف چلنے لگی۔ جاتے جاتے وہ مڑی اور ایک بار پھر ارمان کو دیکھا۔ ارمان زری کو بچانا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی محبت میں شرک کیسے کرتا؟ جب زری نظروں سے اوجھل ہوگی تو ارمان اسی سمت دوڑ پڑا۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے، میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی، دیا چیخی۔ ارمان کافی دور نکل گیا تھا، مگر زری کو ڈھونڈنا مشکل تھا۔ زری کس طرف گئی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ زری، کہاں ہو تم؟ وہ اسے پکارتے ہوئے ایک راستے پر چل پڑا۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ زری نے اسے کالر سے پکڑ کے ایک طرف کھینچا۔ زری کو دیکھ کر ارمان کی جان میں جان آئی تھی۔ تم گئی نہیں؟ ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جو کہ اس کے بہت ہی قریب تھی۔ میں سمجھ گئی تھی تمہارے اشارے کو، زری نے مسکرا کر کہا۔ چلو جلدی سے، ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا۔ مجھے نہیں جانا، زری نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ زری، ہمیں گھر جانا ہے، یہاں سے بچنا بہت مشکل ہے، ابھی موقع ہے، ہمیں بھاگنا ہوگا، ورنہ ہم نہیں بچ پائیں گے۔ کس سے؟ زری کے چہرے پہ پریشانی کے ساتھ تو بالکل نہیں تھے، وہ شوق لہجے بول رہی تھی۔ دیا سے اور کس سے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ پہلے مجھ سے تو بچ لو تم، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارمان چونک پڑا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ ارمان اس کی اس حرکت پر پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے موقع پر ایسی حرکت؟ اس سے پہلے کہ وہ ارمان کے اور قریب ہوتی، ارمان اسے زوردار دھکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ نیچے گر پڑی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ چیخی۔ ارمان نے اس پر سے نظریں ہٹا کر نظریں دوسری طرف گھمائی تھی جہاں زری کھڑی تھی۔ تو تمہیں پتہ لگ گیا؟ وہ کپڑے جھاڑتے ہی اٹھی۔ اتنا کمزور عشق نہیں ہے کہ میں اپنی زری کو ہی نہ پہچان سکوں۔ ارمان نے زری کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا عشق کب تک زندہ رہتا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں۔ دیا نے زری کی طرف دیکھا۔ ارمان دیا کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جلدی سے زری کی طرف لپکا اور اسے ایک طرف دھکا دے دیا، خود بھی اسی طرف جا گرا۔ دوسرے ہی لمحے ایک درخت اکھڑ کر اس جگہ جا گرا جہاں سے ارمان نے زری کو دھکا دیا تھا۔ تم میری کمزوری نہیں بن سکتے ارمان، دیا کچھ بڑبڑانے لگی تھی۔ ارمان نے زری کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف بھاگنے لگا۔ اب تو ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا اور رات ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں جھاڑیوں کے بیچ بھاگنا بہت مشکل تھا۔ ان دونوں کے پیروں میں کئی بار جھاڑیاں لگی، مگر انہیں خود کو بچانا تھا۔ دیا ان کے پیچھے نہیں تھی، مگر ارمان اچھے سے جانتا تھا وہ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بھاگتے ہوئے ایک جگہ رکے، سامنے گہری کھائی تھی، دوسری طرف بھاگنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ دیا شاید موقع کی تلاش میں تھی، وہ وہیں یکدم سے نمودار ہوئی۔ دیا، تم کچھ نہیں کرو گی؟ ارمان، میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا، تم نے دھوکہ دیا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی، چاہے تم آؤ یا نہیں۔ نہیں دیا، کچھ مت کرنا۔ بچپن سے لے کر اب تک تم نے میری کون سی بات مانی ہے؟ میری فیلنگز، میری محبت، میرا عشق سب بھاڑ میں جائے، بس تم اور تمہاری محبت صحیح۔ دیا، میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم اچھے سے جانتی اور اب بھی جانتی ہو کہ میرے دل میں صرف زری ہے۔ مجھے بار بار یہ مت بتاؤ، مت چلاؤ ارمان، دیا نے زری کی طرف دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگی۔ زری جس جگہ کھڑی تھی وہاں زمین میں دراڑ پڑ گئی اور زری کا پیر اس میں دھنستا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ ارمان کچھ کرتا، وہاں زمین دراڑ کے باعث کھائی میں گر گئی اور زری بھی۔ ارمان چیخ پڑا تھا۔ دیا کے چہرے پر خوشی رقص کرنے لگی۔ دیکھو ارمان، تمہاری محبت سچی ہوتی تو یہ نہ مرتی، میری محبت سچی تھی، دیکھا تم نے؟ دیا خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ ارمان سے کھڑا تک نہ ہوا جا رہا تھا، وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے اور اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا۔ دیا خوشی سے جھوم اٹھی تھی، اس کے خوفناک چہرے پر خوشی کا عجیب و غریب منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارمان نے کھائی کی طرف دیکھا اور کہا۔ ارمان بار بار کھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ زری اس طرح نہیں مر سکتی تھی۔ ارمان، تم نے کیا کہا تھا؟ تمہاری محبت سچی ہے؟ تمہاری محبت سچی ہوتی تو کیسے مر جاتی؟ محبت تو میری سچی نکلی اور یہ بیچ میں آنے والی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ دیا کے الفاظ اسے مزید تکلیف دے رہے تھے۔ چلو یہاں سے، ارمان، بھول جاؤ، اسے کچھ نہیں ہو سکتا اب، وہ مر گئی ہے، مجھے قبول کرنا ہوگا تمہیں۔ ارمان یکدم اٹھا۔ اپنی محبت میں شرک کرنے سے اچھا ہے تو میں بھی مر جاؤں گا۔ ارمان نیچے کودنے والا تھا کہ اسے چٹان کی ایک ٹہنی پر ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ زری، ارمان کی جان میں جان آ گئی تھی۔
میرا ہاتھ چھوٹ رہا ہے ارمان، زری نے اس کی طرف دیکھا اور کہا۔ مجھے ہاتھ دو اپنا۔ ارمان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دیا بھی وہاں موجود سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ارمان کی طرف بڑھی۔ زری نے ارمان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ دیا نے ارمان کا ہاتھ کھینچ لیا اور زری گرتے گرتے بچ گئی۔ اس کا ہاتھ چھوٹتا جا رہا تھا۔ ارمان نے دیا کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور وہ گر گئی۔ جلدی سے ہاتھ پکڑو زری۔ زری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ارمان نے اسے اوپر کھینچ لیا تھا۔ دیا اتنی اٹھ گئی تھی، سب تمہیں اپنے ہاتھوں سے گراؤں گی۔ دیا اسے دھکا دینے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ ارمان نے زری کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور دیا کا اتفاقاً پیر پھسلا اور وہ کھائی میں جا گری۔ ایک چیخ کے ساتھ ہی سب ختم ہو گیا۔ زری کھائی میں دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ میں مرنے والی تھی ارمان، اس نے ارمان کی طرف دیکھا اور کہا۔ تم چلی جاتی تو میں بھی آ جاتا پیچھے سے، ارمان نے مسکرا کر کہا۔ کہیں بھی آرام سے نہیں جینے دو گے تم مجھے؟ قطعاً نہیں، اب گھر چلیں، یہیں رہنے کا ارادہ ہے، ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ پر دیا کہ امی کو کیا جواب دیں گے؟ زری کی بات پریشان کن تھی۔ ہمیں انہیں سب بتا دینا چاہیے، ارمان نے یہی کہا تھا کہ بادل گرجا اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، بہرحال ہمیں گھر جانا ہوگا۔ بارش نے شدت پکڑ لی تھی اور ایک بار پھر درخت کے نیچے رک گئے۔ ہمیں گھر اطلاع کر دینی چاہیے، زری نے پریشان ہو کر کہا۔ پر فون کار میں ہی رہ گیا ہے، میرا فون یہیں تھا، یہیں کہیں گرا ہے، میں ڈھونڈتی ہوں۔ زری نے آس پاس نگاہ دوڑائی، اسے موبائل تو مل گیا مگر نیٹ ورک نہیں تھا۔ ارمان، عدنان کی 20 مس کالز ہیں، زری نے ارمان سے کہا جب وہ کسی گہری سوچ میں گم کھڑا تھا۔ کیا عدنان کی؟ ارمان یکدم چونک پڑا تھا۔ یقیناً وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور کوئی ایسی بات ہے جو وہ مجھے کہنا چاہتا ہے۔ ارمان خاموش کھڑا تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ بارش رکی تو وہ جلدی سے راستہ تلاش کرنے لگے اور آخرکار گاڑی تک پہنچ ہی گئی۔ گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا۔ تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ زری نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس پر وقت لگے گا، چٹکی بجاتے ہوئے نہیں ہو جائے گا۔ اوہ تو پھر کرو، یہاں نیٹ ورک ہے، میں کال کر لیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی پہنچ جائیں گے، ارمان نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ غصہ کیوں کر رہے ہو ارمان؟ چپ رہو۔ عدنان کی ایک بار پھر کال آ گئی تھی۔ ارمان نے موبائل ہی آف کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم چاہتی کیا ہو؟ ارمان اب الجھ رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ زری جا کر کار میں بیٹھ گئی۔ اب ارمان کے فون پر عدنان کا میسیج آیا تھا جو کہ کار میں پڑا ہوا تھا۔ تیری اصلیت میں زری کو بتا کر رہوں گا، جو تم نے کیا میرے ساتھ مجھے سب یاد ہے، ایک ایک بات یاد ہے جو تو نے کی تھی، کیسے تو نے مجھے بے ہوش کیا اور پھر شادی کے لیے میری جگہ بھاگ پڑا تھا۔ تو نے زری سے شادی کرنے کے لیے جو کچھ کیا نا وہ سب بتاؤں گا، وہ گھر جیسے ہی آئے گی میں اسے سب بتا دوں گا۔ زری نے ارمان کا موبائل رکھ دیا اور باہر ارمان کی طرف دیکھا، وہ ٹائر ٹھیک کر رہا تھا۔ زری کا بہت افسوس ہوا۔ کیا کیا تم نے ارمان؟ ارمان گاڑی ٹھیک کر کے ہاتھ جھاڑتا اور کار میں آ بیٹھا۔ زری کے چہرے پر ناراضگی لگی ہوئی تھی۔ ارمان نے کار سٹارٹ کی اور گھر کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ ارمان، ایک بات پوچھوں؟ زری نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ پوچھو۔ اگر میں کبھی تم سے کوئی بات چھپاؤں یا کوئی جھوٹ بولوں تو تم کو کیسا لگے گا؟ زری نے دوسری طرف دیکھ کر کہا۔ ارمان نے ایک نظر زری کی طرف دیکھا۔ میں نے جواب مانگا ہے تم سے۔ تم جانتی ہو میں نے یہ کیوں کیا؟ ارمان نے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا جس پر صاف لکھا تھا کہ وہ سب جانتی ہے۔ میں نہیں جانتی ارمان۔ کیا اگر مجھے پتہ نہیں چلتا تو کیا تم مجھے کبھی نہ بتاتے؟ میں نے یہ سب کیوں کیا یہ نہیں جاننا چاہتی تم؟ ارمان نے کار روک دی تھی۔ مجھے اس بات پر افسوس نہیں کہ تم نے ایسا کیا، مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ تم نے مجھے نہیں بتایا، مجھے کسی اور سے پتہ چل رہا ہے۔ میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، میں نے تمہیں نہیں بتایا، تم اچھے سے جانتی ہو میرا سب سے بڑا ڈر ہی یہی تھا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، میں ڈرتا تھا۔ دوسری بات، وہ تمہیں خوش رکھنے کے لیے نہیں لے جا رہا تھا، ضد تھی تم اس کی، تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ میں جانتی ہوں میری زندگی برباد ہو جاتی ہے اگر یہ شادی ہو جاتی، پر ارمان تم نے مجھے نہیں بتایا، مجھے کوئی تیسرا اگر یہ بات کہے تو مجھے کیسا لگے گا، تم بتاؤ۔ میری فیملی اور باقی سب یہی سوچ رہے تھے کہ وہ بھاگ گیا اس شادی سے، کتنی بے عزتی ہوئی اس بات پر، تم جانتے ہو۔ تم مجھے اس بات پر نہیں سنا سکتی، میں نے تمہیں کہا تھا اس شادی سے ہٹ جاؤ، تم نہیں ہٹی۔ میں نے اسی دن تمہیں کہا کہ میں اپنے طریقے سے سب روکوں گا، کیا چھپایا میں نے، مجھے یہ بتا دو۔ اس بات پر زری نے ارمان کی طرف دیکھا تھا۔ اب اگر کوئی تیسرا آ کر تمہیں یہ کہے گا کہ میں برا ہوں، میں نے برا کام کیا، میں نے برا راستہ اختیار کیا، تم بغیر اس کی تفصیل جانے مجھے برا بھلا کہو گی۔ اوکے سوری، معافی مجھے مانگنی چاہیے تھی، تمہیں نہیں، میں پاگل ہو چکا تھا۔ کیسے ہونے دیتا یہ شادی، یہ جان تو ہوئی کہ تم میری محبت ہو اور وہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ زری اپنے لہجے سے ہٹ چکی تھی، اس کا لہجہ قدر نرم ہوتا جا رہا تھا۔ جو کیا میرے لیے کیا، اور کیا میں عدنان کے ساتھ خوش رہتی؟ زری نے سوچتے ہوئے ارمان کی طرف جانب دیکھا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔
زری نے اپنا ہاتھ ارمان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ارمان نے اسے دیکھا۔ آئندہ اگر کچھ چھپایا تو جان لے لوں گی، زری نے مسکرا کر کہا۔ ارمان بھی مسکرا دیا تھا۔ زری تھک گئی تھی، اس لیے کار میں ہی سو گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پورے کمرے میں نظریں دوڑائی۔ ارمان کو نہ پا کر وہ پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے جوں کی توں باہر نکلی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر ارمان اور امی ناشتہ کر رہے تھے۔ ارمان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بال بکھرے ہوئے کسی دیوانے کی طرح وہ کمرے سے بھاگ کر آئی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ ارمان کی امی بھی اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ زری کو الفاظ ہی نہیں ملے۔ محبت ہے امی، آپ نہیں سمجھیں گی، ارمان نے زری پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ زری بھی ہلکے سے مسکرا کر اپنی ہنسی چھپا گئی تھی۔ شرم سے سرخی اس کے گالوں پر چھا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں واپس چلی گئی اور ارمان بھی اس کے پیچھے اٹھ کر چلا گیا۔ پاگل لگ رہی ہو، ارمان نے پیچھے سے اسے ہنسار میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پر ہنس رہے تھے، اپنی بیوی پر؟ نہایت افسوس کی بات ہے۔ زری مسکرا کر لگی۔ چلو آئندہ نہیں ہنسیں گے۔